السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو صرف پیغام دے کر نہیں بھیجا، بلکہ ان کی سچائی کے لیے ایسی نشانیاں بھی عطا فرمائی جو دلوں کو یقین اور سوچنے کا موقع دیتی تھی۔ انہی نشانیوں کو معجزات کہا جاتا ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں ہم بات کریں گے انبیاء کرام کے ان حیرت انگیز واقعات اور نشانیوں کی جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص نعمتیں اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے نورانی واقعات شامل ہیں۔ کیسے اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے اور کیسے ان کی زندگی انسانیت کے لیے سبق بنتی ہے۔ آئیے محبت اور ادب کے ساتھ اس نورانی سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی روشن ہدایت آئی جس نے دلوں کے اندھیروں دور کیے اور سچائی کا راستہ صاف کر دیا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ رحمت اور ہدایت لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئی۔ جب نبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسی خاص نشانیاں بھی ہوتی تھی جو ان کی سچائی کی گواہ دیتی تھی۔ انہی نشانیوں کو معجزات کہا جاتا ہے۔ معجزہ وہ خاص کرامت ہوتی ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو ان کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی عام ہنر یا آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسی بات ہوتی ہے جو انسانی سمجھ اور طاقت سے اوپر ہو۔ ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کو ان کی قوم کے حالات کے مطابق نشانیاں عطا کی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا بہت اثر تھا، تو اس سمے لوگ طرح طرح کے کرتب اور حیرت انگیز چیزیں دکھائی کرتے تھے۔ اس لیے جب سچائی اور جھوٹ کا سامنا ہوا تو اللہ نے ایسی نشانی عطا کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مقابلے کا وقت آیا تو لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ پیش کیا، لیکن اللہ کی دی ہوئی نشانی سب سے الگ اور حق کو ظاہر کرنے والی ثابت ہوئی۔ اس واقعے سے ایک بڑی سیکھ ملتی ہے، جب اللہ کسی کو حق کے ساتھ بھیجتا ہے تو اس کے لیے ایسی دلیل بھی دیتا ہے جو دلوں میں یقین پیدا کر دے۔ جب مقابلے کا وہ منظر سامنے آیا تو جادو کرنے والے لوگ اچانک حیران رہ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس رب پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے۔ غور کرنے والی بات یہ تھی کہ انہوں نے کسی دوسرے مقابلے کی بات نہیں کی، بلکہ ترنت سچائی کو پہچان لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا جو لوگ خود جادو اور نظروں کو دھوکہ دے ماہر تھے، ایک پل میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر بیٹھے؟ اس کی وجہ یہ بتائی کی جاتی ہے کہ جادو اور معجزے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جادو اکثر انسانی نظروں کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن معجزہ اللہ کی طرف سے ایسی نشانی ہوتی ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہے۔ روایتوں کے مطابق جادو کرنے والے جانتے تھے کہ انہوں نے جو دکھایا وہ ایک خاص طریقہ تھا، لیکن جب اللہ کی نشانی سامنے آئی تو انہیں احساس ہو گیا کہ انسانی ہنر نہیں، اس لیے انہوں نے سچائی کو پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں الگ الگ نشانیاں کا ذکر آتا ہے۔ وہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے تھا۔ مقصد لوگوں تک حق کی دعوت پہنچانا تھا، نہ کہ اپنی طاقت دکھانا۔ اسی طرح دوسرے نبیوں کو بھی ان کی قوم اور دور کے حساب سے خاص نشانیاں دی گئی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بارے میں بھی الگ الگ روایتوں اور اسلامی تعلیمات میں خاص خوبیاں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کئی خاص نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں پرندوں اور دوسری مخلوق کی آوازوں اور اشاروں کی سمجھ دی گئی تھی، ساتھ ہی ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے وہ ان کے لیے ایک خاص طریقے سے کام کرتی تھی۔ روایت میں یہ بھی بیان ملتا ہے کہ ان کے دور میں ایسی باتیں سامنے آئی جو لوگوں کے لیے حیرت کا سبب تھی۔ جنات پر حکومت، بڑے کاموں کا انتظام اور اشادھارن طاقتیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نشانیوں میں سے تھی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو بھی ان کے دور اور قوم کی ضرورت کے مطابق خاص نشانیاں دی گئیں۔ ہر نبی کی نشانی اپنے دور کے لوگوں کے لیے ایک پیغام اور سوچنے کا ذریعہ تھی۔ روایت میں حضرت صالح کا واقعہ بھی مشہور ہے، جہاں ان کی قوم نے نشانی کا مطالبہ کیا، پھر اللہ نے ان کے لیے ایسی نشانی ظاہر کی جو لوگوں کے لیے حیرت اور سوچ کا سبب بنی۔ اور جب بات پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی آتی ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت سی خاص خوبیاں اور رحمتوں سے نوازا۔
آپ کی زندگی انسانیت کے لیے رہنمائی، اخلاق اور محبت کا پیغام بن کر آئی۔ جب انسان اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو وقت کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ذکر کی محفلوں میں لوگ دلی سکون محسوس کرتے ہیں، اور کئی بار سمے کیسے گزر جاتا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے محبوب کی یاد میں پوری طرح ڈوب جاتا ہے تو اسے وقت گزرنے کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل محبت نے کہا کہ محبت انسان کے احساس کو بدل دیتی ہے۔ روایتوں میں قیامت کے دین کی لمبائی کا ذکر ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں پر آسانی فرما سکتا ہے۔ اہل محبت بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ سچے دل سے محبت اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے مشکل گھڑیاں بھی آسان بنا دی جاتی ہے، جبکہ جن کے دل سچائی سے دور رہتے ہیں ان کے لیے وہی پل بہت بھاری محسوس ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قبر کی زندگی کے بارے میں بھی الگ الگ روایتیں بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے حالات اس کے عمل، ایمان اور اللہ کی رحمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ کچھ کے لیے آسانی، سکون ہوتا ہے اور کچھ کے لیے انتظار لمبا محسوس ہو سکتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا اثر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نبی کے ذکر میں ایسا سکون محسوس کرتا ہے کہ سمے کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ پروفٹ محمد کی سیرت اور آپ کے مبارک ذکر کو سنتے ہیں تو کئی بار انہیں محسوس ہوتا کہ وقت بہت جلد گزر گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ان خاص نشانیوں اور معجزات کی طرف رخ کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی۔ اب بات آتی ہے ان خاص نشانیوں کی جو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کی گئی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اپنے اندر رہنمائی اور حیرت کا ایک الگ پیغام رکھتا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کی باتیں اور لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ سب انسانیت کے لیے مثال بن کر سامنے آیا۔ عرب میں اس دور کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ نوزائیدہ بچوں کو کچھ سمے کے لیے دیہات کی دہائیوں کے پاس بھیجا جاتا تھا تاکہ بچے صاف ماحول اور فصیح زبان میں پرورش پائے۔ اسی سلسلے میں کئی عورتیں مکہ آتی تھیں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انہی میں ایک تھی حالمہ سعدیہ۔ وہ بیان کرتی ہے کہ ان کا سفر آسان نہیں تھا، ان کا سامان کم تھا اور سفر کی سواری بھی کمزور حالت میں تھی۔ جب وہ مکہ پہنچی تب زیادہ تر بچے دوسری عورتیں اپنے ساتھ لے جا چکی تھیں۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ ایک بچہ باقی ہے، وہ ایک یتیم بچہ ہے۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں دنیاوی حساب سے کوئی فائدہ نہ ملے، اس لیے وہ آگے بڑھ گئی، لیکن بعد میں صلاح کے بعد وہ دوبارہ لوٹی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حالمہ سعدیہ نے اس مبارک بچے کو اپنی گود میں لیا تو انہیں ایک عجیب سکون اور برکت کا احساس ہوا۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے حالات میں بدلاؤ آنے لگا۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو لوگ محبت اور برکت کی نشانی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہی سے وہ سفر شروع ہوا جس نے آگے چل کر انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حالمہ سعدیہ اپنے سفر سے واپس لوٹ رہی تھی تو انہوں نے ایک عجیب بدلاؤ محسوس کیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ ان کی سواری پہلے کمزور تھی، مگر اس مبارک بچے کو ساتھ لینے کے بعد حالات بدلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جو سواری پیچھے رہ جاتی تھی وہ اب سب سے آگے نظر آنے لگی۔ اسے انہوں نے اللہ کی خاص برکت سمجھا۔ پھر دھیرے دھیرے گھر اور آس پاس کے لوگوں نے بھی الگ ماحول محسوس کرنا شروع کیا۔ روایتوں میں بیان ملتا ہے کہ گھر میں راحت، سکون اور برکت کا احساس بڑھ گیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسی خوشگوار تبدیلی ہے۔ اسی دوران سائمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست شریک بہن تھی، ان سے بھی کچھ باتیں منسوب کی جاتی ہے۔ وہ اپنے بچپن کی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک الگ اپناپن اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک اور اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا۔ علماء اس پر تفصیل سے باتیں کرتے ہیں کہ نبوت کا اعلان ایک الگ بات ہے اور اللہ کی طرف سے چنا جانا ایک الگ مشعلہ ہے جس کی تفسیر الگ الگ کتابوں میں ملتی ہے۔
روایتوں میں بچپن کے دور میں کئی ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک سادھارن شخصیت بننے والا ہے۔ پھر وقت نے دنیا کو دکھایا کہ وہ ہستی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ آگے سیرت کے سفر میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں جنہیں لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ روایتوں میں سائمہ سے یہ بھی بیان کیا جاتا کہ بچپن کے دنوں میں جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ باہر جاتی تھی تو انہوں نے کئی باتیں الگ محسوس کی۔ وہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی موجودگی ہر جگہ ایک خاص سکون اور برکت کا احساس کراتی تھی۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن بچپن کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے گھر والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بچے نے گھبرا کر گھر آ کر خبر دی کہ انہوں نے ایک انوکھا منظر دیکھا ہے۔ یہ سن کر حالمہ سعدیہ فکر کے ساتھ وہاں پہنچی۔ اس واقعے کو اسلامی کتابوں میں شق صدر کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ اللہ کی خاص حکمت اور تیاری کا حصہ تھا۔ علماء اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو شروع سے ہی خاص رہنمائی اور پاکیزگی کے ساتھ نوازا۔ مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ صرف ایک حیرت انگیز گھٹنا نہیں بلکہ ایک گہری تاریخ بھی رکھتا ہے کہ اللہ جب کسی کو خاص مقام کے لیے چنتا ہے تو اس کی تیاری بھی اپنے خاص انداز میں فرماتا ہے۔ اسی طرح بچپن کے کئی واقعات نے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے اس نورانی سفر کی شروعات دکھائی جسے آگے چل کر پوری دنیا نے رحمت اور ہدایت کا پیغام کے روپ میں دیکھا۔ ناظرین، آج کے اس نورانی سفر میں ہم نے انبیاء کرام کی نشانی اور معجزات سے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کسی کو حق کے ساتھ بھیجتا ہے تو اس کی رہنمائی اور نشانی بھی لوگوں کے لیے سبق بن جاتی ہے۔ اگر اس پیشکش میں آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو اور آپ نے کئی نئی بات سیکھی ہو تو اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانا میں حصہ بنائیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرے، اپنے دوستوں تک شیئر کرے اور ہمارے چینل اسلامی ریختہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ایسی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی پیشکش آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور نورانی واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔